اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی جماعت ششم کی اردو کی معلمہ ہوں۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میرا تعلق پشاور ماڈل اسکول بوائز 5 سے ہے۔ عزیز طلباء، کل کے لیکچر میں نے آپ کو الفاظ مترادف پڑھایا تھا، یقیناً وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے ہمارے لیکچر نمبر 6 کا عنوان الفاظ متضاد، سابقے کی تعریف اور اس کی علامات ہیں۔ آج کا لیکچر آپ کو جون ٹاسک میں دیے گئے سوال نمبر 3 اور 5 کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے عنوان الفاظ متضاد کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو چلیے تعریف کی طرف۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سامنے متضاد الفاظ کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ تو چلیں اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ متضاد الفاظ کی تعریف: ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ عزیز طلباء، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ اب ہم اسے امثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پہلی مثال دیکھیں آپ۔ نیک۔ نیک کا مطلب ہے اچھا۔ نیک کا بد متضاد ہے۔ بد کا مطلب ہے برا، یعنی کہ اچھائی کا متضاد برائی۔ نیک کا متضاد بد یا الٹ بد ہے، اور بد کا الٹ ہے نیک۔ دوسری مثال آپ دیکھیں۔ بڑا۔ بڑا کا متضاد ہے چھوٹا۔ ہم لوگ روزمرہ زندگی میں بڑا لفظ ہر فقرے میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بڑا بھائی، بڑا ملک۔ اس کا متضاد ہے چھوٹا۔ چھوٹا بھائی، چھوٹا ملک، یعنی کہ ہر چیز کا متضاد ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑا کا متضاد چھوٹا ہے۔ یا آپ نیچے دیکھیں تیسری مثال۔ اندھیرا کا متضاد ہے اجالا، یعنی کہ جہاں اندھیرا ہے، رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اجالا ہوتا ہے۔ تو اندھیرا کا متضاد ہو گیا یا ضد ہو گیا اجالا۔ اب اسی طرح میں آپ کو کچھ اور الفاظ کے متضاد بتاؤں گی، جس سے آپ کا جو ہے وہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا الفاظ متضاد کے بارے میں۔ سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد یا الفاظ کی الٹ۔ یہاں آپ کو چند الفاظ نظر آ رہے ہوں گے عزیز طلباء، اور ان کی یہاں میں نے جو ہے وہ متضاد لکھے ہیں یا الٹ لکھی ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تنگی۔ تنگی یعنی کسی چیز کا کم ہونا، ٹھیک ہے۔ تنگ لفظ سے نکلا ہے تنگی۔ تنگی کا متضاد ہے کشادگی۔ کشادہ سے نکلا ہے کشادگی، یعنی کہ زیادہ ہونا۔ تنگی کا متضاد ہے کشادگی۔ دوسرا لفظ دیکھیں، خوشنما۔ خوشنما خوبصورت نظر آنا، اس کا متضاد ہے بدنما، یعنی کہ برا نظر آنا کسی چیز کا، بدصورت نظر آنا۔ تو خوشنما کا متضاد ہے بدنما۔ سزا۔ اچھے کام ہوتے ہیں جس طرح، اس طرح برے کام بھی لوگ کرتے ہیں، تو برے کاموں کی ہمیشہ انسانوں کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کی جزا رکھی ہے یا انعام رکھا ہے، تو سزا کا متضاد ہے جزا۔ شب رات اور روز دن۔ شب کا متضاد ہے روز۔ دھوپ، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی جب دنیا میں پڑتی ہے تو اس روشنی کو ہم دھوپ کہتے ہیں۔ جہاں جہاں پر سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ دھوپ کہلاتی ہے، جہاں جہاں سورج کی روشنی نہیں ہوتی دنیا میں وہ چھاؤں کہلاتی ہے۔ تو دھوپ کا متضاد ہے چھاؤں۔ سیاہ سیاہ کالا، اور سیاہ کا متضاد ہے سفید، یعنی کہ گورا۔ سیاہ کالا، سفید گورا۔ سیاہ کا متضاد سفید۔ سچا۔ سچا کا مطلب ہے
کہ جو انسان سچ بولتا ہے، کسی بات کو غلط بیانی سے پیش نہیں کرتا، جو بات جس طرح ہوتی ہے اسے بیان کرتا ہے، اسے سچا کہتے ہیں. اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے یعنی کہ غلط بیانی کرتا ہے اور کوئی بھی بات جس طرح ہو اسے اس طرح بیان نہیں کرتا، اسے جھوٹا کہتے ہیں. تو سچا کا متضاد ہے جھوٹا. عروج، انسان جب ترقی کرتا ہے تو عروج اسے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بلندی کی طرف جاتا ہے. وہی اگر کوئی انسان اپنی کسی غلط بات سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے، زوال اس کا شروع ہو جاتا ہے، تو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ناکامی بھی ہے. تو عروج کا، بلندی کا متضاد ہے زوال یعنی کہ پستی. فتح، جیت، فتح کا متضاد ہے شکست یعنی کہ ہار. وزنی، کسی چیز کا وزن ہونا، ٹھیک ہے، اسے وزنی کہتے ہیں. کسی چیز کا وزن میں کم ہونا اسے ہلکا کہتے ہیں. وزنی کا متضاد ہے ہلکا. اب عزیز طلبہ چند اور اسی طرح کے الفاظ. ہمارے لیکچر کا دوسرا عنوان ہے سابقہ. عزیز طلبہ سابقہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے سابقے کی تعریف کو پڑھ کر سمجھتے ہیں. تو آئیے تعریف کی طرف. عزیز طلبہ سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا پچھلا. یہاں ہم سابقے سے مراد لیں گے پہلے. وہ علامت جو کسی لفظ کے شروع میں لگا دی جائے اور اس کے لگانے سے ایک نیا اور بامعنی لفظ بن جائے اسے سابقہ کہتے ہیں. ذرا اب ایک دفعہ پھر سنیں. وہ علامت یعنی کہ وہ الفاظ جو کسی بھی لفظ کے شروع میں لگا دی جائے. کوئی ایسا الفاظ جو کسی لفظ کے شروع میں لگا دیا جائے اور اس کے لگانے سے ایک نیا اور بامعنی لفظ بن جائے اسے سابقہ کہتے ہیں. اب اسے ہم مثال سے سمجھتے ہیں. پہلی مثال دیکھیں. پہلی مثال ہے ہمارے پاس با. یہ ہمارے پاس سابقہ ہے یا علامت ہے. لفظ ہے ہمارے پاس ادب. اب اس سے نیا لفظ جو ہمارے پاس بنے گا با ادب، یعنی کہ ہم نے با کو پہلے لگایا اور ادب کو بعد میں، تو یہ ایک بامعنی لفظ بن گیا با ادب یعنی ادب کرنے والا. اب آپ دوسری مثال دیکھیں. دوسری مثال میں ہے خوش. ہمارے پاس علامت ہے یعنی کہ اچھا، اور لفظ ہے ہمارے پاس نصیب. جب ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو یہ ایک نیا لفظ بنے گا خوش نصیب. اب تیسری علامت دیکھیں. بد برا، اخلاق طور اتوار. جب ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو بد پہلے آئے گا یعنی یہ سابقہ کہلائے گا. اخلاق، بد اخلاق یعنی کہ برے اخلاق والا یا برے طور اتوار والا. اب ہم اسی طرح اور علامات اور ان کے ساتھ بننے والے نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اور سمجھ آ جائے سابقے کی تعریف. ہمارے پاس یہ کچھ علامات ہیں عزیز طلبہ، جس میں پہلے آپ علامت ہے خوش. اس سے میں نے اور کچھ نئے الفاظ بنائے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. خوش رنگ. جب رنگ کے ساتھ خوش لگ گیا تو یعنی کہ اچھا رنگ. خوشبو، بو کے ساتھ جب خوش لگے گا پہلے تو اچھی خوشبو، پھول کی خوشبو، عطر کی خوشبو. خوشنما. نما کا مطلب ہوتا ہے کوئی نمونہ، کوئی بھی چیز. خوشنما یعنی کہ کوئی کسی چیز کا اچھا نظر آنا، منظر کا اچھا نظر آنا، خوشنما نظر آنا. دیکھیں جیسے آج بہت خوشنما منظر ہے. تو اس طرح خوش جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ جب لگ گیا تو یہ نئے اور بامعنی الفاظ ہمارے پاس آ گئے. راہ کا مطلب ہوتا ہے، دوسری علامت ہے راہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ. راہبر راستہ دکھانے والا. رہنما رہنمائی کرنے والا، زندگی میں رہنمائی کرنے والا، جو ہمیں اچھا راستہ دکھائے یا اچھی بات بتائے وہ رہنما کہلاتا ہے. راہگیر راستے میں چلنے والا. تیسری علامت ہے ہمارے پاس اہل کا مطلب ہوتا ہے والا یا ہونا. اہل خانہ یعنی ہمارے گھر والے. اہل علم علم رکھنے والا اہل علم کہلاتا ہے. اہل مدینہ مدینے والے یا مدینے کے رہنے والے. اب چوتھی علامت دیکھیں ہمارے پاس غیر پہلے لگ گیا. غیر حاضر یعنی کہ نہ ہونا یا بغیر. اس کا مطلب یہ ہے غیر حاضر حاضر نہ ہونا. غیر قانونی
کوئی بھی چیز کا قانون نہ ہونا یا قانون کا موجود نہ ہونا غیر قانونی، یا قانون سے بالا تر ہو کر کوئی کام کیا جائے تو غیر قانونی ہوگا، غیر اخلاقی۔ کوئی بھی ایسا کام جو اخلاق سے بالا تر ہو یا اخلاق کے زمرے میں نہ آتا ہو تو غیر اخلاقی۔ تو یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ نئے اور بامعنی الفاظ بن گئے جب ان کے آگے غیر لگ گیا، یعنی یہ ان کا سابقہ کہلایا۔ اب ان کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا۔ اب دیکھیں انجان، کسی کا نہ جاننا، ان گنت یعنی بے شمار، بغیر یعنی ایسی چیزیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، یعنی انہیں ہم گن نہیں سکتے، لا تعداد، ان گنت۔ ان پڑھ، ان پڑھ پڑھا لکھا نہ ہونا، یا جسے پڑھنا نہ آتا ہو وہ، یا لکھنا نہ آتا ہو، ان پڑھ۔ ان سے دیکھیں 3 نئے الفاظ بن گئے۔ گل، گل پھول، گلدان پھولوں کا رکھنے والا گلدان جسے پھول رکھتے ہیں، واز بھی کہتے ہیں جسے ہم۔ گلستان، تان کہتے ہیں جگہ کو جہاں بہت سارے پھول ہوں، جیسے کہ باغ، چمن، تو گلستان کہلاتا ہے۔ گل فروش، گل پھول اور فروش بیچنے والا، گل فروش یعنی کہ پھولوں کو بیچنے والا۔ جب ہم نے اس کے آگے علامت گل لگا دی، گلدان کے آگے، گلستان کے آگے اور گل فروش کے آگے، تو یہ نئے اور بامعنی الفاظ ہمارے پاس تینوں آ گئے۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر میں الفاظ متضاد اور سابقے کی تعریف اور ان کی علامات کے ذریعے نئے الفاظ بنانے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کی مدد سے آپ اپنے جون ٹاسک کے سوال نمبر 3 اور 5 کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اردو کے لیکچرز کی ان ویڈیوز کو آپ بغور دیکھا کریں اور ان لیکچرز کو بغور سنا بھی کریں، کیونکہ جب آپ کے ٹیسٹ ہوں گے تو ان میں یہ ویڈیوز آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اچھا، اگلی لیکچرز میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔